احتجاج شہر اقتدار کنٹینر سٹی میں تبدیل، اسلام آباد اور پنڈی کے 30 مقامات پر سیل، تمام داخلی راستے بند، شہر میں سیکیورٹی فورسز کا کڑا پہرا، پولیس کے ساتھ رینجرز اور ایف سی بھی تعینات۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے مظاہرین کو اسلام آباد میں داخل ہونے سے روکنے کی ہدایت کر دی، کہا اس مرتبہ کسی بھی احتجاج کرنے والے کو اسلام آباد سے باہر نہیں جانے دینا، سیدھا جیل بھیج دینا۔ اسلام آباد کے تمام تھانوں میں گرفتار افراد کو رکھنے کے انتظامات مکمل، قیدیوں کی وینز بھی اسلام آباد پہنچ گئیں۔ وزیر داخلہ کہتے ہیں اس بار اسلام آباد میں قانون ہاتھ میں لینے والوں کو واپس نہیں جانے دیا جائے گا، ہر صورت میں امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنائیں گے۔ لاہور اور اسلام آباد میٹرو سروس بند، بس ٹریک پر بیریئر لگا دیے گئے، بس سروس تاحکم ثانی مکمل بند رہے گی۔ پنجاب بھر میں آج سے 25 نومبر تک دفعہ 144 نافذ، ہر قسم کے احتجاج، جلسے، جلوسوں، ریلیوں اور دھرنوں پر پابندی عائد رہے گی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف کا کہنا ہے کہ حکومت نے اسلام آباد سیل کر کے احتجاج کی کامیابی پر مہر لگا دی۔ بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ اسلام آباد کا ملک کے دیگر شہروں سے رابطہ منقطع ہے، حکومت عوام کی زندگی اجیرن کرنے کے بجائے عوام کو حق واپس کرے، حکومت بچانے کے لیے پاکستان کو بند کر دیا گیا ہے۔ لاہور کے داخلی اور خارجی راستوں پر کنٹینرز لگ گئے، ٹھوکر نیاز گیٹ، بابو صابو انٹرچینج، سگیاں پل، شادرہ چوک بھی بند، رنگ روڈ کو بھی 2 روز کے لیے بند کر دیا گیا۔ فیصلہ آباد شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر کنٹینرز رکھ دیے گئے، موٹر وے M5 سکھر سے رحیم یار خان تک بند ہو گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کرتے ہوئے وزیر داخلہ سینیٹر محسن نقوی نے چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر سے رابطہ کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور بیرسٹر گوہر نے موجودہ سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی۔ اس موقع پر محسن نقوی کا کہنا تھا، ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے پابند ہیں، کسی جلوس، دھرنے یا ریلی کی اجازت نہیں دے سکتے۔ محسن نقوی نے بیرسٹر گوہر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے بعد کی صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے بشریٰ بی بی کا بیان غیر ذمہ دارانہ اور احمقانہ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں بشریٰ بی بی کا بیان پاکستان کے بحران سے نکلتی معیشت پر حملہ ہے، یہ بیان غیر ذمہ دارانہ اور احمقانہ ہے، گارنٹی سے کہتا ہوں یہ مس کال دی ہے، ان کا احتجاج ناکام ہوگا۔ لوگوں کو کیسے لائیں گے؟ یہ پنجاب کے کسی ضلع سے 5 بسوں کی بکنگ دکھا دیں۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس KP میں PTI کی مرکزی قیادت کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ PTI کے اجلاس میں سابق صدر عارف الوی، پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر، اسد کیسر، شیخ وقاص اکرم، وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور، بیرسٹر سیف اور دیگر شریک ہوئے۔ فیصلہ ہوا کہ احتجاج کے لیے ہر صورت اسلام آباد جائیں گے، اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کو کارکنوں کا خیال رکھنے کی ہدایت جاری کریں گے۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ KP کے ترجمان فراز مغل نے بتایا کہ احتجاج کی تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں، ہر صورت اسلام آباد جائیں گے، کنٹینرز ہٹانے کے لیے بھاری مشینری بھی احتجاجی ریلی کے ساتھ ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مسٹر ہاسپٹل میں ڈائلسس کے دوران ایڈز پھیلنے پر میڈیکل سپرنٹینڈنٹ سمیت ڈاکٹرز اور ہیڈ نرس کو معطل کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مسٹر ہاسپٹل ملتان کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ڈائلسس کے دوران ایڈز پھیلنے پر MS سمیت ڈاکٹرز اور ہیڈ نرس معطل کرتے ہوئے ڈاکٹرز کو ایڈز سے متاثرہ مریضوں کو ہرجانہ ادا کرنے کا حکم کر دیا۔ کینجر جھیل میں ملک کے پہلے فلوٹنگ سولر پروجیکٹ پر کام کا آغاز کر دیا گیا، تاہم منصوبے سے ماہی گیر اور آبی ماہرین پریشان ہو گئے۔ کراچی کو میٹھا پانی فراہم کرنے والے سب سے بڑے ذخیرے کینجر جھیل میں حکومت سندھ نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت 78 ارب روپے کی لاگت سے ملک کے پہلے فلوٹنگ سولر پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسکاٹ بیسنٹ کو وزیر خزانہ نامزد کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹرمپ نے فنڈ مینیجر اور ارب پتی سرمایہ کار اسکاٹ بیسنٹ کو اپنی کابینہ میں وزیر خزانہ کے طور پر نامزد کیا ہے۔ اور بالی ووڈ میں 80 کی دہائی کی مشہور اداکارہ نیلم کوٹھاری نے گووندا کے ساتھ اپنے تعلقات کی تردید کر دی۔ گووندا اور نیلم کی جوڑی 1980 سے 1990 کی دہائی کے وسط تک بالی ووڈ میں مشہور و معروف جوڑی کے طور پر جانی جاتی رہی۔ ایک انٹرویو کے دوران گووندا شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی کسی حد تک نیلم کی جانب مائل ہونے کا اقرار کر چکے ہیں۔ اس انٹرویو میں گووندا نے اعتراف کیا تھا کہ وہ نیلم کی تعریف کرنا نہیں روک سکتے اور خواہش ہے کہ ان کی اب کی بیوی سنیتا خود کو بدل کر نیلم کی طرح بن جائے۔